الفاتحہ۔ بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ ابتداء کلام میں گزارش ہے سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد حسین نقوی کی روح کو ایصال فرمائیں۔ عابد حسین محمد حسین نقوی ابن عابد حسین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ سورہ مبارکہ حج آیت نمبر 41، اور اس آیت کے ذیل میں کچھ عرض کرنے سے پہلے جو میزبان حضرات ان سے گزارش ہے کہ پانی لا کے رکھ دیں، اس لیے کہ مائک پانی مانگے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جس دور کا تم انتظار کر رہے ہو اور جس زمانے کے منتظر ہو، ہم ان لوگوں کو اس زمین کی حکومت دیں گے، اور اس انتظار کے نتیجے میں گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ نے خود تمہیں بلایا ہے اپنی بارگاہ میں، اور پروردگار نے ایسا بلایا ہے جہاں درمیان میں قل بھی نہیں رکھا کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، ورنہ
جہاں بھی قرآن کریم میں سوال کی گفتگو آئی کہ اگر یہ دعا کے متعلق پوچھیں اے نبی قل آپ کہہ دیجئے، اگر یہ روح کے متعلق پوچھیں اے نبی قل آپ کہہ دیجئے، اگر یہ دیگر اشیاء کے متعلق پوچھیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے۔ لیکن جہاں اپنے اور اپنے بندے کی گفتگو آئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس میں درمیان میں کوئی قل نہیں ہے۔ اے میرے رسول جب بندہ آ کے آپ سے میرے بارے میں پوچھے میں اس سے بڑا قریب ہوں، میں اس کی شہرگ گردن سے قریب ہوں۔ میں نے کہا ہے دعا کیجئے، میں نے کہا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں دعا کرو، میں قبول کرنے والا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتے ہیں، میں رد نہیں کرتا، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جو دعائیں مصلحت میں نہیں ہوتی وہ بھی جو قبول نہیں ہوتی ہیں، روایت میں ہے کہ میدان محشر میں جب بندہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور اس نامہ اعمال میں کچھ ایسے عمل ہوں گے جسے اس نے انجام نہیں دیا لیکن انہی اعمال کی وجہ سے یہ پاس ہو گیا ہے، تو کہے گا پروردگار یہ تو میں نے نہیں کیا تھا، اس لیے کہ میدان محشر میں چھپایا نہ جائے گا کہ چھپا لے جاؤ، استاد نے دھوکے سے نمبر دے دیا ہے، بتائیں گے تو کٹ جائے گا۔ وہاں سب کہیں گے اے پروردگار یہ کام میں نے نہیں کیا تھا، آخر یہ کون سا عمل ہے، میں تو مستحق عذاب تھا، مستحق جہنم تھا، مجھے جنت بھیجا جا رہا ہے۔ پروردگار کہے گا یاد نہیں ہے میرے بندے، تو نے 20 سال لگاتار ایک دعا مانگی لیکن تیری مصلحت میں نہیں تھی، میں نے جب وہاں دعا قبول نہ کی بلایا میں نے تھا تو کچھ تو اجر دوں گا، یہ اسی نہ قبول ہوئی دعا کا اجر ہے جو اب عطا کیا جا رہا ہے۔ وہاں پہ روایتیں ہیں امام سے کہ وہ بندہ کہے کہ پروردگار جو قبول کی تھی وہی کہے قبول کر لی، اگر اسے بھی قبول نہ کرتا یہی دے دیتا تو کتنا اچھا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو جو دعائیں ہیں وہ رد نہیں ہوتی، دعائیں قبول ہوتی ہیں، پروردگار ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں ایمان کو ہم بلاتے ہیں، اب اس سے خراب حالات ہوں گے کیا؟ اب اس سے برا ہوگا کیا؟ پروردگار کب سنے گا تو ہماری؟ اب تو ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اب تو پریشانیاں اتنی بڑھ گئی ہیں، اے پروردگار اپنے شہر میں ہم کو غریب بنا دیا جاتا ہے، اپنے وطن میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور ہیں باقی کچھ اور ہیں، اے پروردگار اپنے وطن میں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا درجہ وہ درجہ دوم کی شہریت جسے کہتے ہیں وہ ہو کے رہ گیا ہے۔ اے پروردگار کب ہوگا؟ یہ کب کا سوال ہم کرتے ہیں، کب ہوگا؟ اگر ہم داستانوں کو پڑھیں، اگر ہم تاریخ کو پڑھیں، جناب ابراہیم نے خانہ خدا کو بنایا اور خانہ خدا کو بنا کے جناب ابراہیم نے ایک دعا کی تھی، اے پروردگار میری نسل سے نبی قرار دے دے۔ جو خود نبی ہے وہ دعا کر رہا ہے پروردگار جو تیرے خزانے قدرت میں سب سے ٹاپ کلاس کا نبی ہے اسے میری نسل میں قرار دے دے۔ ابراہیم نے دعا کیا، دعا کے 4-5 ہزار سال کے بعد مکے کی گلیوں میں ذات پیغمبر گھوم گھوم کے کہتی تھی میں دعائے ابراہیم کا نتیجہ ہوں، یعنی 5000 سال کے بعد بھی دعا برائے گا نہیں جاتی بلکہ مکے میں ظہور کر جاتی ہے۔ جناب ابراہیم نے دعا کیا، 100 سال گزرے وہ والا نبی نہیں آیا، 500 سال گزرے وہ والا نبی نہیں آیا، 1000 سال گزرے وہ والا نبی نہیں آیا۔ اگر جناب ابراہیم زندہ ہوتے پروردگار تو نے کہا تھا دعا قبول کر لی ہے، 1000 سال ہو گئے ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہم نے تو امام کی کتنے دنوں سے دعا کی ہے اور کس دن سے کی ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ ہمارے لیے ہدف جو ہوتا ہے سماج نہیں ہے، معاشرہ نہیں۔ 5000 سال کے بعد جناب ابراہیم کی دعا کا نتیجہ دکھا، ابھی غیبت کو تو 1200 سال بھی نہیں ہوئے۔
ابھی غیبت کو تو 1200 سال بھی نہیں ہوئے ہیں. نبی کی دعا 5000 سال بعد پوری ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے. انشاءاللہ یہ دعا بھی پوری ہوگی. کب پوری ہوگی یہ پروردگار بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ امر الہی میں ہم طے کرنے والے نہیں ہیں، وہ طے کرنے والا ہے. یہ کب قبول ہوگی؟ ہم دعائیں کرتے ہیں، میں نے جیسا کہا کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں ماہ شعبان قریب آ رہا ہے، کچھ ولایت اور اس امام کے متعلق عرض کیا جائے جس کے متعلق کم عرض ہوتا ہے، تاکہ ہم سمجھے کہ کس امام کے پیچھے ہمیں میدان محشر میں جانا ہے. ہم امام کو بلاتے کیوں؟ میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، آپ اپنے سینے پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوال کیجئے. ہم امام کیوں بلاتے ہیں اور کب بلاتے ہیں؟ ہم نے اگر دیکھا کہ نمازوں کو زائل کیا جا رہا ہے، ہمیں امام یاد آتا ہے؟ اللہ کرے کہ یاد آئے. ہم نے دیکھا کہ احکام شریعت پامال ہو رہا ہے، پامال ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. معذرت میں نہیں دیکھ سکا، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ہم امام کو بلاتے ہیں؟ نہیں. ہم نے دیکھا کہ شریعت کو پامال کر رہے ہیں، امام کو بلایا نہیں. ہم نے سماج میں ظلم دیکھا، امام کو بلایا نہیں. ہم کب امام کو یاد کرتے ہیں؟ جب ہم پہ خود ظلم ہوتا ہے. مسجد کی زمین پہ قبضہ ہو جائے ہم امام کو یاد نہیں کریں گے، ہماری زمین پہ قبضہ ہوگا تو ہم ساری مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹیں گے. ہمیں امام کب یاد آئے گا؟ کوئی زمین امام باڑے کی اس پہ قبضہ ہو جائے ہمیں امام یاد نہیں آئے گا، لیکن ہمارے اپنے کھیت پہ قبضہ ہو تو ہمیں امام یاد آئے گا. یعنی امام کو ہم یاد کرتے ہیں، وہ بھی پرسنل میٹر میں، اپنی ذاتی پریشانیوں کی وجہ سے. اسلام کی وجہ سے امام کو یاد نہیں کیا جاتا. امام جب آئیں گے تو امام کا ہدف کیا ہے، امام کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو ہے ولایت اہل بیت کو زمین پہ اتارنا، اور اس ولایت کو زمین پہ پیادہ کرنا جس کو معطل کر دیا گیا، جسے ختم کر دیا گیا ہے اور جس کو مٹانے کی کوششیں ہوئی. بہت سی ایسی سازشیں، اب بلکہ ہمارے علاقے کی زبان میں کہا جائے، ابھی ام محترم نے کہا کہ سادہ زبان میں گفتگو کرتے ہیں، ہاں جسے کہتے ہیں ہمارے علاقے کی زبان میں بہت سی ایسی تاریخ میں مہینیاں کی گئی ہیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے بھی تحقیق درکار ہے. جناب زہرا کی ولادت اور شہادت کے ایام بھی گزرے ہیں. جناب زہرا کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 20 جمادی الثانیہ سن 5 62. دیکھیں لوگوں کو خبر ہے الحمدللہ 5 62. یہ ہمارے یہاں کی روایت ہے. علماء عامہ یعنی دیگر فرق اور دیگر مذاہب کے روایات میں جناب زہرا کی ولادت کی 15 روایتیں ہیں. کتنی؟ 15. اس لیے کہ جب جناب زہرا کے والد کا کلیئر نہ کر پائے تو جناب زہرا کے 15 روایتیں انہوں نے نقل کی، لیکن پوری 15 روایتیں، ساری 15 روایتیں ولادت کو بعثت سے پہلے بیان کر رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا نا مہینیاں، یعنی وہ سیاست جو چوری چھپے کی جاتی ہے. جناب زہرا بعثت سے پہلے پیدا ہوئی، اس کے لیے 15 روایتیں لائے. ایک روایت بھی ایسی نہیں ہوئی کہ بعثت کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بعثت کے بعد روایت کو مانیں گے تو چونکہ معراج بعثت کے بعد ہوئی ہے تو معراج کے نتیجے میں نور زہرا کو تسلیم کرنا پڑے گا. ولادت زہرا کو بعثت سے پہلے ثابت کر دو تاکہ معراج کا نتیجہ بیان نہ کرنا پڑے. معراج نبی کا نتیجہ بس 2 تھا، ایک ولایت علی ابن ابی طالب، ایک نور جناب زہرا. یا تو ولایت ما اوہا یا نور جناب شہزادی کونین جو پروردگار نے نبی کریم کو عطا کیا. اور اسی لیے پوری داستان معراج میں آپ دیکھیں جو علماء عامہ بیان کرتے ہیں، جو ہمارے یہاں داستان معراج ہے، وہاں پورا زور ہے آسمان کی ان داستانوں کا جس سے اہل بیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. کنڈی کھٹکھٹائی،
کون آیا؟ میں ہوں جس نبی کو جنت میں داخل ہونے کے لیے آسمانوں پہ جانے کے لیے کنڈی کھٹکھٹانا پڑے وہ اور ہوتا ہے، اور جس نبی کے دروازے پہ رضوان جنت آ جائے وہ ہمارا نبی ہے، وہ ہمارا نبی۔ اور اسی لیے ہمارے یہاں معراج کی جو داستان ہے، معراج کے داستان کے نتیجے میں وہی نور جناب زہرا ہے۔ ہمارے یہاں ایک ایک داستان میں پہلے آسمان پہ نبی پہنچے، وہاں کی جو داستان ہے وہاں صرف یہ نہیں ہے مرحبا مرحبا آپ کا آنا اچھا آنا ہوا یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ ہمارے یہاں داستانوں میں ان چیزوں پہ زور نہیں دیا گیا، بلکہ ہمارے یہاں داستانوں میں ان خصوصی پوائنٹ اور نکات پہ زور دیا گیا ہے جہاں سے اہل بیت کی عظمت آشکار ہو رہی ہے۔ پہلے ہی آسمان پہ نبی کریم پہنچے، نبی نے دیکھا ہے جبرائیل یہ کون سا فرشتہ ہے جو سسٹم پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کون سا فرشتہ ہے جو سسٹم پہ، جیسے ہمارے کہتے ہیں سسٹم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں یہ کون ہے۔ یا رسول اللہ سب آپ کے صدقے میں بنے ہیں، آپ مجھ سے کو پوچھ رہے ہیں، آپ پوچھیں گے مجال ہے جو کوئی جواب نہ دے، یہ سب آپ کو جواب دیں گے۔ رسول قریب گئے، اے فرشتے کون سے فرشتے ہو؟ سب تو اٹھ کر میرے پاس آتے تھے، تم مصروف ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں ارزاق کا فرشتہ ہوں، میرا کام ہے سیلری بانٹنا، کیشیئر ہوں، میں سب کو رزق تقسیم کر رہا ہوں، اور صرف رزق تقسیم نہیں کرتا بلکہ دریا میں جتنے قطرات ہیں نا ایک ایک قطرے کا علم مجھے ہے، میں سارے قطروں کو کاؤنٹ کر رہا ہوں، کس کے پائپ لائن میں کتنے قطرے جائیں گے، کس کی پائپ لائن میں قطرے نہیں جانے، کہاں ہر قطرے کا مصرف ہے یہ مجھے معلوم ہے، ذرات جو بیابان کے ایک ایک ذرے کا علم مجھے ہے۔ یا رسول اللہ درخت پہ کتنے پتے اگ رہے ہیں میں جانتا ہوں، یہ سسٹم سب کو کور کیے ہوئے، یہ میگا بائٹ اور ٹیرا بائٹ میں محدود نہیں ہے، یہ ان لمیٹڈ ہے اور حقیقت میں ان لمیٹڈ ہے، یہ سارا علم ہے، کتنے پتے گر رہے ہیں مجھے معلوم ہے، اور ساری چیزیں اس نے بیان کی۔ رسول دیکھتے رہے گا، مرحبا بہت اچھی چیز ہے ماشاءاللہ۔ رسول وہاں سے آگے بڑھنا چاہتے، فرشتے نے روک لیا، یا رسول اللہ جا کہاں آ رہے ہیں؟ سب نے آپ کو تحفہ دیا، ایک تحفہ مجھ سے بھی تو لیتے جائیے۔ رسول نے کہا کیا تحفہ دینا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ نے دیکھ لیا میرا کیلکولیشن، یہ کیلکولیٹر جو ہے سب کو کیلکولیٹ کر لیتا ہے، یہ کہیں پہ عاجز نہیں ہوتا، قاصر نہیں ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ میرے حساب میں ساری کائنات ہے، لیکن یا رسول اللہ ایک عمل ایسا ہے کہ جب وہ عمل انجام دیا جاتا ہے تو میں بھی کیلکولیٹ نہیں کر پاتا کہ وہ کون سا عمل ہے۔ جب آپ کا امتی آپ پہ اور اہل بیت پہ صلوات بھیجتا ہے، میں کاؤنٹ نہیں کر پاتا، پروردگار کہتا ہے آگے بس تم لکھ دو صلوات، سمجھ لوں گا میں سمجھ لوں گا کتنا ثواب دینا ہے اسے، کتنا عرض کرنا ہے۔ اور جس دن ثواب، میں اپنے آگے گفتگو کر رہا ہوں، تقریباً ہر جگہ ہم لوگ ایک ہی مٹی کے بنائے گئے ہیں، تو ہم لوگوں کے حرکات و سکنات بھی ایک ہی جیسے ہیں کہ جس دن صلوات کے متعلق حدیثیں پڑھیں اس دن تو تیز ہوتی ہے، لیکن ایک دو دن کے بعد پھر سلو ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ نبی کریم اس آسمان سے آگے بڑھے، بہت ڈیٹیل میں روایت تھی، میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ موضوع کی طرف پلٹ جاؤں۔ آگے بڑھے، وہاں معراج کچھ اور ہے، ہمارے یہاں معراج کچھ اور ہے۔ چوتھے آسمان پہ پہنچے، وہاں صرف انبیاء سے ملاقات دکھائی گئی، یہاں انبیاء سے ملاقات میں فضائل اہل بیت کو بھی بیان کیا گیا۔ چوتھے آسمان پہ نبی پہنچے، نبی نے دور سے دیکھا جبرائیل، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اے جبرائیل تم نے تو کہا تھا کہ یہ بالکل بلیٹ ٹرین ہے جس سے ہم آئے ہیں، سپر فاسٹ، اس سے تیز کوئی نہیں ہے، میں تو علی کو زمین پہ چھوڑ کے آیا ہوں، علی یہاں نظر آتے ہیں، میں براق سے آیا ہوں، علی یہاں نظر آتے، چوتھے آسمان پہ دکھائی پڑ رہے ہیں، کس سپیڈ سے آ گئے؟ یا رسول اللہ جنہیں آپ علی سمجھ رہے ہیں یہ علی نہیں ہیں۔
رسول خوب سمجھ رہے ہیں، اگر رسول نہ پوچھتے تو میں کیسے بتاتا اور کیسے آپ محظوظ ہوتے؟ جسے آپ سمجھ رہے ہیں رسول علی یا علی نہیں ہے، پھر کون؟ کہ فرشتوں نے کہا پروردگار اگر زمین والوں کے لیے کہا گیا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ہر فرشتے کو روزانہ اجازت نہیں ملتی زمین پہ جانے کی، زمین والے ثواب لے رہے ہیں، ہم بھی ثواب لینا چاہتے ہیں، اللہ نے ہم فرشتوں میں جو سب سے حسین تھا اسے علی کے چہرے کا بنا دیا، رہو گے جنت میں علی کے چہرے کی زیارت کرتے رہو گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور پھر اس کے بعد تمام مراحل کو طے کرتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچے جہاں ولایت علی بن ابی طالب اور نور جناب زہرا ملا، لے کے زمین پہ آئے، یہ نور جناب خدیجہ تک منتقل ہوا، ولادت جناب زہرا ہوئی، مجھے وہ ڈیٹیل میں عرض نہیں کرنا، ولادت جناب زہرا ہوئی، آپ نے فوراً اپنی پیشانی کو معبود کی بارگاہ میں رکھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان ابی محمد رسول اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ بَعْلِي سَيِّدُ الْأَوْصِيَاءِ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور اللہ نہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے شوہر علی ابن ابی طالب سید الاوصیاء ہیں۔ بی بی ابھی تو آپ کے شوہر بھی نہیں ہوئے، گواہی پہلے دے دی۔ کاش کہ ان مسلمانوں نے اس داستان کو پڑھا ہوتا کہ زہرا پہلے دن اعلان کر چکی ہیں میرا شوہر علی ہے تو رشتے لے کے نہ جاتے، کاش کہ پڑھ لیا ہوتا تو رشتے لے کر نہ جاتے، اس لیے کہ پہلے دن ہی کلیئر ہو گیا کہ وہاں شوہر کوئی اور ہے تو رشتے لے کے، اور رشتے جو لے کے گئے نبی نے ان سے کیا کہا؟ ان سے یہی کہا انہا صغیرہ، فاطمہ ابھی چھوٹی ہیں، جاؤ تم 40-45 سال کے ہو، 50 سال کے ہو، جاؤ رشتہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب جناب علی ابن ابی طالب آئے امام تو کیا کہا؟ رسول نے کہا، میں نے کل ہی اس روایت کو پڑھا ہے، رسول نے کہا اے علی انہا لکے، فاطمہ آپ ہی کے لیے، انہا لکا، فاطمہ آپ ہی کے لیے ہیں، اے علی فاطمہ آپ ہی کے لیے ہیں، انہا لکا، فاطمہ آپ ہی کے لیے ہیں، وَلَسْتَ بِدَجَّالِ، عجیب روایت ہے، اے علی فاطمہ تو ازل سے آپ کے لیے ہیں، آپ دجال تھوڑی ہیں، آپ دجال تھوڑی ہیں۔ لست بدجال یا رسول اللہ انہا لکا، تو سب بات کلیئر ہو گئی، اب یہ لست بدجال کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول بھی کبھی موقع ولایت و براعت کا جانے نہیں دیتے تھے۔ شب خیبر رسول نے کہا کل علم اسے دوں گا جو کرار ہے، بھئی خیبر آ رہی ہے، بات کلیئر ہو گئی، کرار ہے، آپ علم دے دیجئے گا، کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ غیر فرار بھی ہے۔ یہ غیر فرار اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کل جو جائے گا پہلے والوں سے الگ ہے، جو پہلے والے تھے وہ فرار تھے، اب جو کل جسے دوں گا وہ کرار ہے۔ یہ کہہ کے پچھلے والوں کی پول کھولی جا رہی ہے۔ رسول نے کہا علی فاطمہ آپ ہی کے لیے ہیں، آپ دجال تھوڑی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے جتنے رشتے آئے، ایک صلوات کر دیں محمد و آل محمد۔ اچھا دجال کا بھی مسئلہ کوئی یہ نہیں ہے کہ دجال ہو سکتا ہے کوئی شخص نہ ہو سکتا ہے ایک جریان ہو، دجال تو سمجھانے کے لیے تھا اس زمانے میں کہ دجال آئے گا۔ دجال کی جو صفت بیان کی گئی، دجال یعنی حق اور باطل کو ملا دینے والا، دجال اسے کہتے ہیں جو حق اور باطل کو ملا دے، صرف باطل باطل نہ بولے، جو باطل بول رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ باطل ہے۔ اصل میں دجال وہ ہوتا ہے
جو آپ کے درمیان آئے 99 بات اچھی کہے اور ایک اپنا عقیدہ آپ میں رائج کر دے، اسے کیا کہتے دجال۔ اگر اس کی ساری کلپ خراب آئے گی تو آپ نہیں مانیں گے، 50 کلپ بہت اچھی آئے گی، آپ کو لگے گا ارے اس سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں ہے، یہ بالکل اپنا والا ہے، اتنی اچھی اچھی باتیں بولتا ہے، ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، اب اس کو سبسکرائب بھی کیے دے رہے ہیں، اسی کے سنیں گے، اسی کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب ایک عقیدہ الگ سا آتا، یہ کیا ہو گیا؟ ارے کچھ ہوا نہیں ہے، یہ آپ کے درمیان اپنے کو اتار رہا تھا، ایک مرتبہ مقبولیت مل جاتی ہے، عقیدہ خراب کر دیتا ہے۔ ضروری ہے کہ ایسے دجالوں کو پہچانو کہ جو 100 بات اچھی کہہ کے 5 بات اپنی رائج کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ رسول نے کہا آپ دجال نہیں ہیں، اس لیے کہ جو دجال ہے وہ بھی ساری بری بات نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے اللہ ایک ہے، وہ بھی کہہ رہے تھے اللہ ایک ہے، وہ بھی کہہ رہے محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ کعبے کو مانیں گے، وہ قرآن کو مانیں گے، وہ نماز کو مانیں گے، وہ روزے کو مانیں گے، وہ ساری چیز مانیں گے، لیکن ولایت علی اس کا انکار کریں گے۔ یہ ولایت علی ہے جس کو رائج کرنا ہے۔ کون رائج کرے گا؟ زمانے میں اتارے گا کون؟ پروردگار نے کہا میں نے بچا کے رکھا ہے ایک کو، دنیا انتظار کر رہی، وہ آئے گا اور ضرور آئے گا، چاہے کائنات کی زندگی صرف ایک دن بچے۔ یہ اس تاکید کے لیے، ایک دن کی زندگی بچے گی نہیں، تاکید کے لیے۔ اگر ایک دن کی زندگی بھی بچے گی تو یہ دن اتنا طولانی ہو جائے گا کہ وہ آئے گا اور اس حکومت کا قیام ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ جب یہ زمین پہ آئے گا اور حکومت بنے گی تو کریں گے کیا؟ اصل گفتگو اب یہاں سے امام آ گئے تو کریں گے کیا؟ امام کا کام کیا ہوگا؟ اقاموا الصلاة، ولایت پہ خوش ہو لیے، اب نتیجہ ولایت پہ خوش ہوئیے، اس لیے کہ سٹارٹنگ سے ہی اگر نماز پہ آ جاتا تو لوگ کہتے پتہ نہیں کیا بحث چھیڑ دی ہے۔ نماز نتیجہ ولایت ہے، نماز ولایت سے جدا نہیں ہے۔ نماز کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے اور بسم اللہ کے بعد کے نقطے کا نام ہے علی۔ نماز کی انتہا السلام علیکم پہ ہوتی ہے اور علیکم کی ضمیر پلٹ رہی ہے اہل بیت کی طرف، عباد اللہ الصالحین کی طرف۔ کون ہے یہ اہل بیت؟ وہ کیا کرے گا؟ اقام الصلاۃ۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کسے بلا رہے ہیں، وہ کرے گا کیا زمین پہ آ کے جب حکومت ہوگی؟ ہدف کیا ہوگا؟ ہدف انسان کے سوال سے معلوم ہو جاتا ہے۔ آپ نیچے اترے، کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ بتائیے میڈیکل اسٹور کہاں ہے، میڈیکل اسٹور کہاں ہے؟ تو آپ سمجھ جائیں گے بیمار ہے، اس کو دوا چاہیے۔ اگر کسی نے پوچھا کچہری کہاں ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ کسی مقدمے بازی میں پھنسا ہوا ہے یہ۔ اگر پوچھا کہ وہ مولانا ضمیر صاحب کہاں ہیں، سمجھ جائیں کوئی جینے مرنے کی بات ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے ضمیر صاحب کو۔ یہ عین جو ہوتا ہے نا، کہاں، یہ عین بتاتا ہے کہ ہدف کیا ہے۔ عین یعنی کہاں، عین بتاتا ہے کہ بلانے والے کا ہدف کیا ہے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا ہم لوگ پرسنل میٹر میں بلاتے ہیں، لیکن حقیقی چاہنے والا جب عین کہہ کے بلاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے یہ کیوں بلا رہا ہے۔ دعائے ندبہ، عین پہ سمجھ گئے؟ 38 مرتبہ دعائے ندبہ میں یہ عین آیا ہے، اور یہ عین اس دعائے ندبہ میں سارے معاملات کو کلیئر کر دیتا ہے کہ حقیقت میں بلائیں تو کیوں بلائیں۔ عین معز الاولیاء ومذل الاعداء، کہاں ہے اپنے چاہنے والوں کو عزت دینے والا، کہاں ہے اپنے دشمنوں کو ذلیل کرنے والا۔
مستأصل اہل العناد والتضلیل والالحاد؟ این الطالب بظہول الانبیاء وابناء الانبیاء؟ این الطالب بدم المقتول بکربلا؟ کہاں ہے خون حسین کا انتقام لینے والا؟ این مستأصل اہل العناد والتضلیل والالحاد؟ کہاں ہے ان ملحدین کو ختم کر دینے والا؟ این قاطع حبائل الکذب والافتراء؟ کہاں ہے جھوٹ اور افتراء کی رسیوں کو کاٹ دینے والا؟ ہم بلائیں تو کیوں بلائیں؟ ہم اسے بلا رہے ہیں جو عزت دینے والا ہے۔ دنیا کے لیڈروں کے پیچھے عزت تلاش نہ کرو، یہ ذلیل تو کر سکتے ہیں، عزیز نہیں بنا سکتے۔ عزت وہی دے گا جو معز الاولیاء ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ این جامع الکلمۃ علی التقوی؟ این باب اللہ الذی منہ یؤتی؟ این وجہ اللہ الذی الیہ یتوجہ الاولیاء؟ کہاں ہے کلمہ تقوی کے مجموعے کو زمین پہ اتارنے والا؟ اصل تقوی کو زمین پہ اتارنے والی ذات کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ دروازہ جس سے گزرے بغیر اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا؟ کہاں ہے وہ دروازہ؟ کہاں ہے وہ ذات؟ یہ بلانے والے کے ہدف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ میڈیکل اسٹور کہاں ہے؟ سمجھ میں آ جائے گا کہ بیمار ہے۔ اگر اپنی عزت کو تلاش کر رہے ہو تو اس ذات کو تلاش کرو جو آ کے عزیز بنائے گا، جو آ کے ہمیں عزتیں دے گا۔ کہاں ہے وہ ذات جس سے گزرے بغیر اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا؟ ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ مولا ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں، مولا یہ سب آپ کو یاد کر رہے ہیں، ہمیں توفیق دے دے کہ ہم پرسنل میٹر پہ یاد نہ کریں، ہم اصل احکام شرعی کی پامالی پہ یاد کریں۔ جب احکام شرعی پامال ہو رہے ہیں ہم اسے یاد کریں۔ مولا ہم آئے ہیں آپ کو یاد کرنے کے لیے، اور یقین رکھیں یہ دنیا ہے، وہ دنیا کہتی رہے گی اتنے برس ہو گئے، آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ مانتے رہیے۔ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ کوئی آدمی اتنا بھی زندہ رہتا ہے؟ اور بھائی 100 سال ہو گیا، 125 سال ہو گیا، 200 سال ہو گیا، 300 سال، 1200 سال تک کوئی زندہ رہے؟ دیکھیں محالات کی جہاں گفتگو ہے کلامی گفتگو میں، وہاں تو ایک محال وقوعی ہوتا ہے کبھی کہ کبھی آج تک نہ ہوا ہو، محال وقوعی۔ اگر آج تک کوئی چیز نہیں ہوئی تو کہتے ہیں امپاسبل، نہیں ہو سکتا یہ۔ لیکن اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو اسے تو محال نہیں کہا جا سکتا، اسے تو محالات میں شمار نہیں کیا جاتا، یہ تو محالات میں نہیں آتا۔ اگر کوئی چیز ہوئی ہے، مثلا ایک مثال، ہم لوگ جاتے تھے درس مہدویت میں تو وہاں پہ مثال دی گئی کہ ایک دن سامنے کے تالاب میں ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب چل رہے ہیں پانی کے اوپر۔ کیا ہوا؟ سارے لوگ آگے اکٹھا ہو جائیں گے، بتاؤ پانی پہ چل رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے۔ اگلے دن دیکھا 4 لوگ چل رہے ہیں تو کچھ بھیڑ کم ہوگی، اس کا مطلب کچھ ٹرک آ چکی ہے چلنے کی۔ ایک دن ہم نے یہ دیکھا کہ جو آ رہا ہے پانی پہ چلا جا رہا ہے تو کوئی کھڑا ہو کے دیکھے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو نارمل سی بات ہے، لوگ چلا ہی کرتے۔ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ٹی وی جب آئی تھی تو سارے گاؤں والے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ بچپن تھا ہم لوگوں کا، بہت سے سیریل دیکھے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ سب پورے گاؤں کے بچے، کچھ سیریل کے نام بھی نہیں لوں گا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لوگ آ جاتے تھے گاؤں والے، گاڑی کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ پہنچی آ گئے۔ آج گاڑی کہیں جاتی کوئی آتا ہے کہ سب لگ جائیں پیچھے، گاڑی آ گئی، نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نارمل سی بات ہو گئی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ کیسے یہ رہا کہ اتنا زندہ رہے،
میرا استاد نے ایک مثال عرض کی تھی انہی لوگوں کے لیے، کہا کہ میں نے دیکھا جو صاحب انکار کرتے تھے، ایک دن انہوں نے کہا مولانا صاحب میرے گھر تشریف لے آئیے، میں گیا، میں نے دیکھا کہ نئی نئی فریج لائے ہیں، میں نے کہا آپ کے پاس تو فریج پہلے سے تھی، یہ نئی فریج کیوں لے کے آئے؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے جو یہ سبزی میں لیے ہوئے ہوں نا، ایک دن میں خراب ہو جانے والی سبزی، اس نے گارنٹی لی ہے اس میں رکھ دو گے تو 30 دن تک چلے گی۔ کیوں چلے گی؟ اس لیے کہ ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی ہے، جو سبزی ایک دن میں خراب ہوتی تھی اگر باہر کی ہواؤں سے بچا لیا جائے تو اسے 30 دن تک تازہ رکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے اس سے پلٹ کے کہا عجیب آدمی ہو، دنیا ٹیکنالوجی ایجاد کر کے ایک دن کے خراب ہونے والی سبزی کو 30 دن تک تازہ رکھ سکتی ہے، اور جو خالق ٹیکنالوجی ہے وہ اگر اپنے بندے کو لمبی عمر دینا چاہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لوگ سردی اور گرمی میں بوٹل لے کے چلتے ہیں، میرا پانی اس میں کیوں گرم ہے، 24 گھنٹے گرم رہے گا۔ پانی گرم بہت دیر نہیں رہتا، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یا ٹھنڈا پانی ہے وہ کہیں گے ٹھنڈا رہے گا 24 گھنٹے، بھائی ٹھنڈا ہو جائے گا وہ گرم ہو جائے گا، نہیں، یہ ٹیکنالوجی ہے۔ ہم زمانے کے حالات سے اسے بچا لیتے ہیں نا، ہواؤں سے بچا لیتے ہیں، تو پھر یہ اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے، اس کی حیات بڑھ جاتی ہے۔ تم تو خالق ٹیکنالوجی نہیں ہو، تم نے صرف 2-4 چیزوں کو آپس میں ملا کے ایک نئی چیز نکال دی ہے جو ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو ان چیزوں کو خلق کرنے والا ہے۔ کیا اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ کارے چلے تب بھی سمجھ میں آتا ہے 100 سال 200 سال 300 سال، یہ کیسے ہوگا؟ کبھی ہوتا ہے کیا کہ کوئی 1200 سال جیے؟ انہی لوگوں کے کتاب میں ہے اور صحیح کتاب میں ہے کہ کسی کی کشتی ٹوٹی، سمندر میں تیرتا ہوا گیا، تیرتے ہوئے ایک جزیرے پہ پہنچا اور وہاں اس نے ایک صورت دیکھی۔ اب وہ داستان کیسی ہے، فرضی داستان ہے کیسی، وہ داستان جانی۔ پلٹ کے آئے نبی سے کہا یا رسول اللہ ایک جزیرے پہ ہم نے ایسا آدمی دیکھا ہے اور ہمیں لگا کہ وہی دجال ہے۔ وہی کیا ہے؟ دجال۔ کب دیکھا تھا؟ نبی کے زمانے میں، یا داستان اس سے بھی پہلے کی ہو، دیکھا تب دجال کو، تب دیکھا۔ آج تک روایتیں ہیں کہ دجال آئے گا تو کم سے کم 1500 سال کا تو ہو ہی گیا دجال۔ آئے گا دجال تو نبی کے ٹائم کا تو 1500 سال کا ہو گیا دجال۔ دجال زندہ ہے کہ مر گیا؟ سب کہیں گے نہیں وہ زندہ ہے۔ دجال اللہ کا نمائندہ ہے کہ شیطان کا نمائندہ ہے؟ نمائندہ رحمان ہے یا نمائندہ شیطان؟ نمائندہ شیطان۔ نمائندہ شیطان 1500 سال جیے تو کوئی اعتراض نہیں، نمائندہ شیطان 1500 سال، یہ میں منیمم کہہ رہا ہوں، اس کے پہلے کب سے ہے؟ کسی کو نمائندہ چھوڑ دیجئے، خود شیطان کتنے سال کا ہے زندہ کی نہیں ہے؟ سب کہہ رہے ہیں ہاں زندہ ہے۔ کیوں زندہ رکھے ہو؟ تاکہ ہم کام کریں اور ڈال دیں اس کے اوپر، غلطی ہماری ہو ڈال دیں شیطان کے کاندھے، اس نے بہکا دیا، یہ اس کا کام تھا۔ شیطان زندہ رہے تو کوئی شک نہیں، نمائندہ رحمان کی حیات ہو جائے تو انسان کو شک ہونے لگتا ہے۔ کل ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ اس حالت کا اندازہ مجھے خطبے میں ہو گیا تھا۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پھر بھی اتنے سال، یہ تو فطرت کے خلاف ہو گیا، حالانکہ فطرت کے خلاف نہیں ہے، یہ ہاں نارمل حالت کے خلاف ہے۔ نہیں ہوتا مولانا صاحب، نہیں ہوتا ایسے کوئی اتنا جیے آج کی دنیا میں، کوئی بشر اتنا جی جائے، کوئی انسان اتنا جی جائے، نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر فطرت ہی کی بات کر رہے ہو، آپ کی فطرت کیا ہے؟
آگ میں جاؤ گے تو جلا دے گی یا بچے رہو گے؟ یعنی آگ کی فطرت ہے جلا دے گی، آگ کی فطرت ہے جلا دینا۔ ہم نے اللہ کے نمائندے کو دیکھا کہ وہی آگ بردم و سلامہ ہو گئی۔ پانی کی فطرت کیا ہے؟ کیا سمندر کسی کو راستہ دیتا ہے؟ سمندر کسی کو راستہ نہیں دیتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ سمندر نے راستہ دیا اور قوم جناب موسیٰ ساتھ میں نکل گئی۔ یہ ساری چیز کا مولانا صاحب اس میں بات یہ ہے کہ اللہ کو اپنے نمائندے کو بچانا تھا، اس لیے آگ ٹھنڈی ہوئی، اس لیے دریا میں راستہ ہوا۔ میں نے کہا بس بات یہاں بھی وہی ہے، اللہ کو اپنے نمائندے کو بچانا ہے، چاہے جتنی عمر وہ عطا کر دے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پہلا مرحلہ یہ کہ ہم دیکھیں عین ہم کیوں بلا رہے ہیں اسے، یہ عین ہمارا واضح کرتا ہے ہم اسے کیوں بلا رہے ہیں، امام کو کیوں ہم آواز دے رہے ہیں اور وہ امام آ کے کرے گا کیا۔ دوسرا مرحلہ یہ کہ خود جو روایات میں امام جب آئیں گے اور اس آیت میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف، کیا کریں گے امام؟ امر بالمعروف کریں گے، لوگوں کو معروف کی طرف بلائیں گے، اچھائیوں کی طرف بلائیں گے، آؤ نیکیوں کی طرف، آؤ اچھائیوں کی طرف، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکیں گے، برائیوں سے روکا جائے گا۔ یہ امام کی ذمہ داری ہوگی۔ امام کو بلانے کے پہلے امام کے چاہنے والوں کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ اس فیلڈ میں قدم رکھیں۔ آ گیا سناٹے کا مرحلہ، اس فیلڈ میں قدم رکھیں۔ امام آئیں گے تو امر بالمعروف کریں گے، نہو عن المنکر، نہیں عن المنکر کریں گے۔ قرآن کہہ رہا سورہ حج آیت 41 کہ امام کی یہی ذمہ داری ہوگی، جب حکومت ہوگی امام یہ آواز دیں گے۔ ہر امام کی یہی ذمہ داری۔ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ میں نے کیوں قیام کیا ہے؟ امر بالمعروف کے لیے، نہیں عن المنکر کے لیے۔ ائمہ معصومین کے سامنے جب بھی کوئی منکر ہوتا تھا وہ روکتے تھے۔ آج سماج خرابی کی طرف اسی لیے جا رہا ہے کہ یہ ساری ذمہ داری مولوی کے اوپر ڈال دی گئی ہے، یہی روکے اور یہی بدنامی مول لے تاکہ اس کو بدنام کرنے کا موقع ہمیں سماج میں مل سکے۔ اس لیے کہ منکر سے روکنے میں بدنامی ہوگی۔ منکر سے جہاں آپ کسی کو روکیں گے تو پلٹ کے یہی کہتا ہے پہلے اپنے آپ کو سدھار لو پھر ہم کو سدھارنا، پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لو۔ یہ سب کی ذمہ داری ہم نے اٹھا کے سب ڈال دیا مولانا کے اوپر کہ آپ ہی رہیں۔ اور یہیں اسی جگہ پر میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جب بات امام زمان کی ہوتی تو کیا کہتے ہیں کہ 70,000 گردنوں پہ تلوار چلے گی، مولانا پہ 70,000 علماء مارے جائیں گے، 70,000 علماء، 70,000 علماء۔ ہم لوگ کہتے ہیں کون مارا جائے گا؟ علماء، علماء۔ اور جب درمیان میں بات آتی ہے کسی مسئلے کی تو کہتے ہیں ان سے کیوں پوچھ رہے ہو، عالم تو ہم خود ہی ہیں۔ مسئلہ بیان کرنے میں خود عالم ہو جاتے ہیں، اور جب تلوار چلنے کا مرحلہ آیا تو صرف مولانا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو وہاں تو کوئی صفت بیان نہیں کی گئی کہ یہی امامے والے اور یہی فلاں مارے جائیں گے۔ جہاں آپ نے یہ کہا کہ ہمیں آتا ہے نا تو 70,000 کی فہرست میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں، تو آپ کہنے سے پہلے یہ خیال رکھیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہی علماء کی فہرست میں آ جائیں، اس لیے کہ ہم تو زبان ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم عالم ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ائمہ کے سامنے جب بھی ایسے کام ہوتے تھے ائمہ ٹوکتے تھے، معصومین ٹوکتے تھے، یہاں تک کہ ان مراحل میں بھی جہاں فخریہ کلام کیا جاتا تھا ائمہ معصومین نے روکا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے بھائی زید ابن امام موسیٰ سے کہا، دیکھا کہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ایک کونے میں اور کچھ لوگوں کو لیے ہوئے۔ اب زید 8ویں امام کے بھائی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ سید ہیں، سید تو آئی ہیں، ڈائریکٹ سید ہیں۔
پبلک کو جمع کیے ہوئے. اب وہ بیچارے جتنے تک غیر سادات ہی رہے ہوں گے ان کو اکٹھا کیے ہوئے. تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ہوں زید، 7ویں امام کا بیٹا ہوں، اور اللہ نے سادات کو اتنی فضیلت دی ہے. ہمارا احترام کرو، ہمارے آگے نتمستک ہو جاؤ، سر جھکا لو. آؤ، ہم اولاد رسول ہیں، ہم اولاد زہرا ہیں. امام رضا دور سے سنتے رہے، منکر ہو رہا ہے. قریب آئے، اے میرے بھائی زید، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم نے جو روایت یہ سن رکھی ہے کوفیوں سے کہ اولاد زہرا پہ جہنم حرام ہے، تم یہ سوچتے ہو تم سب کے لیے ہے؟ یہ حسن حسین زینب و ام کلثوم علیہم السلام کے لیے ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے. اگر تمہارا عمل اچھا نہیں تو پروردگار تمہیں ڈبل عذاب کرے گا. ایک تو یہ کہ گناہگار ہو، دوسرے یہ کہ گھر والے ہو کہ گناہ کر رہے ہو. یہ فخر نہ کرو کہ ہم سید ہیں. ایسا تو پھر یہ ہو گیا کہ جہاں تمہارے بابا 7ویں امام جنت میں گئے نیک عمل انجام دے کے، وہیں تمہارے اندر اتنی کمی ہے تم بھی وہیں پہنچ جاؤ. اللہ عادل ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا. پروردگار اس سیادت کے بیس پہ جنت نہیں دے رہا ہے. نامہ اعمال میزان پہ اور ترازو کے پلے پہ شجرہ نہیں رکھا جائے گا، کردار رکھا جائے گا. ترازو کے پلے پہ شجرہ نہیں رکھا جائے گا، کردار رکھا جائے گا. اگر تمہارا کردار اچھا ہوا تو بہتر ہو، ورنہ تبت یدا ابی لہب جیسی مہر لگا دی جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ کیا ہے؟ ایک منکر ہو رہا تھا، روک دیا. بس تیزی کے ساتھ مصائب کی طرف آ رہا ہوں، میرے پاس شاید 10-12 منٹ اور. منکر سے روکنا، معروف کی طرف امر کرنا، یہ سب کی ذمہ داری ہے. اور ایک کلپ بھی وائرل ہوئی تو میں نے عرض کیا تھا، جو میں نے کہا کہ مولانا لوگوں کے اوپر کیوں کر دیا جاتا ہے، وہ اسی لیے تھا کہ برائی مول لے. جو روکتا ہے، جو ٹوکتا ہے، وہ اچھا نہیں ہوتا سماج کی نگاہ میں. 11 ائمہ آئے، زمانے کے لوگوں نے ظلم کیا. کبھی اچھا کہا؟ اچھے کہنے والے کتنے تھے ائمہ کو؟ امام کے خالص افراد کتنے تھے؟ حواریون جنہیں کہا ہے روایت میں، کتنے تھے؟ بہت مختصر. کسی کے پاس 3 کی عدد ہے، کسی کے پاس 5 پوری. ایک روایت ہے میدان محشر کی، جب کہا جائے گا امام کے حواری اٹھیں، امام کے حواری اٹھیں، تو ایسی گنتی آگے بڑھے گی. اس زمانے میں نہیں ہوئے. آج امام زمانہ کی اتنے زیادہ چاہنے والے، اتنے زیادہ کروڑوں. کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ ہمیں روکتے نہیں ہیں. سامنے سے آ کے ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہمارا ہاتھ نہیں پکڑتے امام. سامنے سے آ کے ہمیں ٹوکتے بھی نہیں ہیں. اس لیے ہم سب کی نگاہ میں امام زمانہ کیا بہت اچھے ہیں. آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی، یا جتنے بھی ہیں آیات اعظام، ہماری جانیں ان پہ قربان ہو. یہ ہم یہاں سے بیٹھ کے سب کی تصویریں کیوں لگاتے ہیں؟ ہم کیوں تصویریں لگاتے ہیں اپنے گھروں میں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں ٹوکتے نہیں ہیں ڈائریکٹ، انہوں نے بس لکھ دیا ہے توضیح مسائل میں بس. لیکن جو آپ کے علاقے کا مومن متدین عالم ہے، وہ آپ کو اچھا کیوں نہیں لگتا؟ جو مسجد کا امام جماعت ہے، وہ اچھا کیوں نہیں لگتا؟ جو آپ کے، اس لیے کہ یہ روک دیتا ہے. ضمیر صاحب آپ کو اچھے لگیں گے اس لیے کہ کراری سے آتے ہیں، کریلی میں نہیں رہتے، دریاباد میں نہیں رہتے، رانی منڈی میں نہیں رہتے، ہماری حرکتوں کو نہیں جانتے، ہمیں نہیں روکتے. کراری کے اس لیے اچھا لگ رہا ہے. رانی منڈی والا، دریاباد والا، کریلی والا، یہ آپ کو اچھا اس لیے نہیں لگے گا کہ یہ روکے گا. اور کراری والوں کو الٹا، مطلب جو یہاں سے جائے گا وہ اچھا لگے گا. جو نہ روکے نہ ٹوکے وہ اچھا لگتا ہے. امر بالمعروف کے مرحلے پہ یہی ہے کہ برائی مول لو. برے لگو، ان کو برے لگو گے، اسے اچھے لگو گے. لیکن ہاں، ذاتی اناد کی وجہ سے کسی کو نہ روکنا، احکام شرعی کی وجہ سے روکنا.
احکام شرعی پامال ہو اسے روکنا، تم خود بھی عمل انجام دینا تب اسے روکنا۔ جناب ابو ذر آخری روز اور ربط مسائل، جناب ابو ذر خلافت سوم کے دربار میں پہنچے، کیا دیکھا کہ 1,00,000 درہم رکھا ہوا ہے۔ جناب ابو ذر جاتے تھے اور وہاں جانے کے بعد تبلیغات اور نہی عن المنکر امر بالمعروف کیا کرتے تھے۔ 1,00,000 درہم رکھا ہوا ہے، سارے لوگ نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں، ابھی ملے گا، ابھی تقسیم ہوگا، ہم سب کو مل جائے گا۔ سب کی نگاہ 1,00,000 درہم پہ ہے کہ بٹے گا، ابھی آ گیا ہے کمبل مثلا، ہمیں ملے گا، ہمیں بٹے گا۔ جناب ابو ذر پہنچے، سب نے سوچا کہ ان کی نگاہ بھی ادھر جائے گی، ایک نگاہ ادھر گئی، پھر دیکھا خلیفہ کی طرف، یہ کیا رکھے ہوئے ہو؟ کہا 1,00,000 درہم ہے۔ کہاں تھا؟ کہا یہ کلیکٹ کر کے لائے ہیں، انکم ٹیکس آفیسرز لے کے آئے ہیں، یہ ٹیکس کا پیسہ ہے، زکوٰۃ وغیرہ کا پیسہ ہے، یہ رکھا ہوا ہے، اور ابھی 1,00,000 اور آ رہا ہے۔ ابو ذر آپ بھی بیٹھ جائیے۔ جناب ابو ذر کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، رونے لگے جناب ابو ذر۔ کہا ابو ذر رو کیوں رہے ہو؟ کہا خلیفہ یاد ہے تم تھے میں تھا، ہم ہی دونوں لوگ رسول کے پاس پہنچے تھے، رات کی تاریکی تھی، رسول کے سامنے صرف 4 دینار رکھا تھا، رسول زار و قطار رو رہے تھے۔ ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا دیکھتے نہیں ہو 4 دینار رکھا ہے۔ کہا یا رسول اللہ رکھا ہوا ہے تو کیا ہوا؟ کہا رات گزر گئی ہے، رات کا آدھی ہو چکی ہے، اب کسی کو تقسیم نہیں کر سکتا، اب کل تقسیم کرنا پڑے گا۔ تو یا رسول اللہ صبح ہوگی تقسیم کر دیجئے گا۔ ابو ذر کوئی گارنٹی ہے صبح تک ہم زندہ رہیں؟ کوئی ضمانت ہے صبح تک ہم زندہ رہیں؟ رات کو اگر میں دنیا سے رخصت ہو گیا اور یہ 4 دینار میرے کاندھے پر رہا تو جواب کون دے گا؟ کون دے گا اس کا جواب؟ اگر امر بالمعروف کرنے والا اس بات کو سوچ لے یہ اتنا جو سہمیہ میرے ذمہ رکھا ہوا ہے اور دوسروں کا ہے، اگر میں دنیا سے چلا گیا کون جواب دے گا؟ اس کو کون ہے جو اس کا حساب و کتاب دے گا؟ تو یہ امر بالمعروف کامیابی کی طرف آگے بڑھ جائے۔ امام آئیں گے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زمین پہ اتارنے کے لیے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ہر چیز کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز کا نتیجہ، ہر شے کا نتیجہ پروردگار کے ہاتھ میں، ہر عاقبت پروردگار کے ہاتھ میں۔ وہ امام آئے گا تو ہم منتظر ہیں اور ہم بلا رہے ہیں، اَيْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلَا۔ اس عین کے درمیان ایک عین یہ بھی ہے، کہاں ہے وہ امام جو شہید کربلا کے خون کا انتقام لے گا؟ کہاں ہے وہ امام؟ مولا ہم بے چین ہیں۔ پردہ غیب سے آواز آئے گی جتنا تم بے چین ہو اس سے کہیں زیادہ یہ امام پردہ غیب میں بے چین ہے۔ 1400 سال کے بعد ہم کربلا کی مصیبتوں کو تصورات میں سوچ کے جاتے ہیں کربلا تک اور گریا کرتے ہیں، روتے ہیں۔ کربلا میں ایسے ہوا ہوگا، یہ شہادتیں یوں ہوئی ہوں گی، وہ شہادتیں ایسی ہوئی ہوں گی، ہم صرف تصورات میں جاتے ہیں۔ زمانے کی امام کی نگاہوں کے سامنے برابر ایک کرتا ہے جس پہ زخموں کے نشان موجود ہیں۔ امام کی نگاہ برابر اس کرتے کی طرف رہتی اور آواز دیتے ہیں پروردگار کب وہ وقت قریب آئے جب میں اپنے جج کے خون کا انتقام لوں، اے پروردگار۔ اسی لیے وہ روایت جہاں پہ کسی عالم دین نے سوال کیا، مولا آپ کہتے ہیں جب یہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں میں اس کے بدلے خون کے آنسو روتا ہوں، مولا کربلا کی کس مصیبت پہ آپ خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ مولا
علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی اس لیے آپ خون کے آنسو بہاتے. زمانے کا امام آواز دیتا ہے نہیں، وہ مصیبت تو ایسی ہے جس پہ اکبر کی روح نے بھی آنسو بہائے ہیں. اے مولا قاسم کا لاشا پامال ہوا اس لیے خون کے آنسو بہاتے ہیں. نہیں اے مولا مصیبت کون سی، عباس کے شان قلم ہو گئے. نہیں نہیں، پھر عالم دین کا مولا آخر مصیبت کون سی ہے کہ جانتے نہیں ہو. شہادت تو ہمارے گھر کی میراث ہے لیکن زینب ام کلثوم کا میرے ڈاکو بادشاہ. اجرکم اللہ. وہ امام غریب، امام آواز دیتا ہے انا الغریب الطرید الشرید. میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، مجھے سماج سے دور کر دیا گیا ہے، میں مظلوم ہوں. وہ مظلوم امام، وہ زمانے کا مظلوم امام ہر لمحہ کربلا کو یاد کر کے روتا ہے. آقا بحر العلوم کی داستان علماء بیان کرتے ان کے شاگرد علامہ بحر العلوم ہر سال عاشور جب ہوتا تھا جہاں سے انجمنیں گزرتی تھیں، دستے ایک ایک کر کے گزرتے، جیسے آپ کے شہر میں بھی ہوتا ہے ایک انجمن کے پیچھے دوسری انجمن، دوسری انجمن کے پیچھے تیسری انجمن، وہ ایسے ہی دستے جہاں سے گزرتے تھے. علامہ بحر العلوم آ کے کھڑے ہو جاتے تھے عاشور میں، کھڑے ہو کے ہر دستے کے ساتھ ماتم کرتے تھے. یا حسین یا حسین یا حسین، علمائی انداز میں ماتم کر رہے ہیں. واہ حسینہ واہ مظلومہ. اتنے میں شاگردوں نے دیکھا، اپنے امامے کو پھینکا، گریبان کو چاک کیا، ابا کو ہٹایا، بیچ انجمن میں چلے گئے، سر پہ ماتم کرنا شروع کیا. واہ مظلومہ واہ حسینہ واہ غریبہ. ماتم کر چکے شاگردوں نے سوال کیا، اے آقا اے عالم دین استاد، آج تک ایسے ماتم کرتے نہیں دیکھا، آخر وجہ کیا تھی؟ کہ جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا جوانوں کے درمیان زمانے کا امام گریبان چاک کیے ہوئے. ہائے میرا جد حسین. واہ مظلوم. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسليما لأمره. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. پروردگار ہماری اس مختصر سے مجلس اعزاء کو قبول فرما. جہاں جہاں بھی مسلمانان ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما. ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. گزارش ہے سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد حسین نقوی ابن عابد حسین کی روح کو حصہ